السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ مسلمانوں کو جب ستایا گیا شروع میں تو انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، سمجھے۔ پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف کو ہجرت کی، جعفر طیار کی تقریر میں کیا کہا، اور اہل مکہ کی کون کون سی سازشیں ہوئیں، لوگوں نے معجزات طلب کیے، اور جبکہ کل بھاگ نمبر 4 میں آپ نے یہ سنا تھا کہ حضور کو کیسے ستایا گیا، حضرت بلال کو کیسے رلایا گیا، لوگوں نے کیسے کیسے تڑپایا، سمجھے۔ بہت ایموشنل بیان تھا، بہت ہی اچھا بیان تھا، اس کو بھی آپ سن لیجئے۔ اس سے پہلے ہمارا بھاگ نمبر 1 2 3 4 اور یہ آج 5واں بھاگ ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا بیان ڈیٹیل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ روزانہ 10-12 منٹ خرچ کر کے یہ سے سن لیا کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ تو آج ہم بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ ٹاپک کیا ہے؟ ہجرت حبشہ۔ ایک حبشہ کیا ہے؟ ایک ملک کا نام ہے، سمجھے۔ انگلش میں اسے ایتھوپیا کہتے ہیں۔ ہم آپ اس کا ملک کا نقشہ اور اس کا پورا ڈیٹیل آپ کو اسکرین شاٹ دے دیں گے۔ تو مسلمان کہاں گئے اپنا ملک چھوڑ کر؟ پہلے گئے حبشہ کی طرف۔ جب کافروں نے مسلمانوں پر ظلموں کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر 12 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل قافلہ، یہ کتنے مرد تھے اس میں؟ 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ قافلہ بندرگاہ شعیبیہ سے جہازوں میں سوار ہو کر، پہلے جہاز چلتے تھے، صحیح ہے، تو یہ جہاں پر جہاز ٹھہرتے ہیں جہازوں کے اسٹیشن کو بندرگاہ بولتے ہیں، وہاں پر مسلمان جہاز میں سوار ہو کر حبشہ روانہ ہو گئے۔ کہاں؟ کون سے ملک چلے گئے؟ حبشہ چلے گئے۔ اس قافلے کے سربراہ یعنی سردار کون تھے؟ لیڈر کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ساتھ میں تھیں۔ اس کے قافلے کے پیچھے ایک اور قافلہ 38 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل حبشہ کے لیے نکلا۔ کتنے؟ پہلی ٹرپ جو گئی تھی، بولتے نہیں بولتے ہیں ٹرپ، ہم ٹرپ پہ جا رہے ہیں، بزنس ٹرپ ہوتی ہے، یہ تھی اسلامک ٹرپ۔ کون سی ٹرپ تھی؟ اسلامک ٹرپ۔ یہ اسے بولتے ہیں ہجرت، انگلش میں اسے بولتے ہیں امیگریشن، اور ہندی میں بولتے ہیں پرواسن۔ ہم ہندی انگریزی میں آپ کو اس لیے سمجھا دیتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے بھائی بہن ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں سمجھیں، کوئی انگلش جانتے ہیں تو انگلش میں سمجھ جائیں، اور اردو والے اردو میں سمجھ جائیں۔ تو پہلے گئے، کتنے لوگ گئے؟ 12 مرد 4 عورتیں۔ دوسری ٹرپ میں گئیں، دوسرے راؤنڈ میں 38 مرد اور 18 عورتیں حبشہ کے لیے نکلے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بھائی جعفر طیار بھی تھے۔ کافروں نے سمندر تک ان کا پیچھا کیا، یعنی کافر مکے میں تو ستاتے، اب مکے سے چھوڑ دیا، دوسرے ملک جا رہے تو یہاں پر بھی ان کا پیچھا کیا۔ کافروں نے سمندروں تک، سمجھیں، سمندروں تک پیچھا کیا ان کا، مگر وہ کشتیوں میں سوار ہو چکے تھے۔ قریش نے ابو سفیان کی قیادت میں، سمجھے، لیڈری میں حبش کے بادشاہ کے پاس ایک وفد بھیجا، سمجھے، ڈیلیگیشن۔ انگلش میں وفد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیلیگیشن، ہندی میں بولتے ہیں ششٹ منڈل۔ بہت سے تحفے لے کر، یعنی تحفہ لے کر کافر پہنچے کہ بادشاہ کو تحفہ دیں گے اور ان مسلمانوں کو چھین کے لے آئیں گے، ان مسلمانوں کو وہیں سے لائیں گے مارتے توڑتے ہوئے، پھر مکے میں آ کے خوب ستائیں گے۔ تو تحفہ لے کر گئے خبیث کہیں کے، دربار میں پہنچے اور کہا ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس آ گئے، بادشاہ سے، حبش کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے کہا میں مہاجروں سے بھی ان کا دعویٰ سننا چاہتا ہوں، یعنی تم نے تو سمجھا دیا۔ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ مہاجر جو اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، ہندی میں اسے بولتے ہیں شرنارتھی، سمجھے، شرنارتھی، اور انگلش میں بولتے ہیں ریفیوزی۔ ہاں، تو بادشاہ نے کہا مسلمانوں سے بھی تو سن لیں، تمہاری باتیں تو ہم نے سن لیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے جعفر طیار کو اسپیچ دینے کے لیے، بات رکھنے کے لیے وکیل مقرر کیا کہ آپ سب کی طرف سے آپ بولو۔ آپ نے نجاشی شاہ حبش کے سامنے یہ تقریر کی، سمجھے، نجاشی جو بادشاہ تھے حبش کے، ان کے سامنے تقریر کی۔ اب سنیے تقریر، شروع کے مسلمانوں کی تقریر آپ نے سنی، آج سنیے جعفر طیار کی تقریر۔ کیا بولے؟
اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اس کے بعد بولے اے بادشاہ ہم جہالت میں مبتلا تھے، سمجھے، جہالت، نادانی، بے وقوفی، بتوں کو پوجتے تھے اور ہم اپوتر تھے، نجاست میں آلودہ تھے، یعنی گندگیوں میں ہم سنے ہوئے تھے، مردار کھاتے تھے، قاعدہ قانون کے پابند نہ تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، انہوں نے فرمایا کہ جس کے حسب نسب سچائی، یعنی جعفر طیار کی تقریر ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک ہماری طرف اللہ نے نبی بھیجے جس کے حسب اور نسب یعنی ان کے خاندان، ان کی ونشاولی، سچائی اور دیانت داری، تقوی، پرہیزگاری سے ہم واقف تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، پاک پوتر تھے، ان کے لائف میں کوئی داغ، کوئی گندگی نہیں تھی، سب کچھ آپ کا کلیئر تھا، بہترین۔ اس نے ہمیں بتایا کہ خدا ایک ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ خدا ایک ہے، پتھر پوجا کے لائق نہیں ہیں، پتھر پوجا کے لائق نہیں ہیں، ورشپ کے ڈیزرو نہیں ہے، انگلش میں بولیں گے ورزش کے، ورشپ کے ڈیزرو نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سچ بولو، وعدہ پورا کرو، یعنی کسی سے وچن دو تو وہ وچن پورا کرو، گناہوں سے دور رہو، جرموں سے، پاپوں سے الگ رہو، نماز پڑھو، صدقہ دو، دان دو، ڈونیشن کرو، روزے رکھو۔ بس ان باتوں پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، جہاں تک ہو سکا ہم کو ستایا، مارا، توڑا۔ جب ہم مجبور ہو گئے تو آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آ گئے ہیں، آپ کے ملک میں شرن لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ سناؤ، یعنی جو قرآن شریف تمہارے نبی پر نازل ہو رہا ہے اس میں سے ہمیں کچھ سناؤ۔ جعفر طیار نے سورہ مریم، یہ 20ویں سورت ہے، 16ویں پارے میں ہے، آپ اس کو پڑھنا، سورہ مریم سنائی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت رویا، بادشاہ رویا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہمارے پیارے آقا کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو۔ بہت رویا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی رسول ہیں جن کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح نے دی تھی، اللہ کا شکر ہے مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مکہ کے وفد کو دربار سے نکال دیا جائے، یعنی جو کافر انہیں پکڑنے آئے ہیں انہیں بھگاؤ، اور وہ ایمان بھی لائے، اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانے کا موقع ملتا تو میں ان کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھتا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی نماز جنازہ وہیں مکے سے پڑھی۔ سبحان اللہ، بادشاہ سمجھے، بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کیونکہ سارے بادشاہوں کو بادشاہی ہمارے حضور کی جوتیوں کے صدقے میں ملی ہے۔ اور سنیے اہل مکہ کی ایک سازش اور رچی انہوں نے۔ اہل مکہ اپنے اس وفد کی، اپنے اس ڈیلیگیشن کی ناکامی سے بہت مایوس ہو گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے اور ایک چال اور چلی، چنانچہ قریش کا سردار آپ کے پاس آیا اور بڑے میٹھے انداز میں آپ سے یوں باتیں کرنے لگا، اے میرے بھتیجے، اگر تم اس دنیا کی تبلیغ سے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم خود تم کو مال جمع کر دیتے ہیں، اگر تم عزت چاہتے ہو تو تم کو عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور اگر تمہارے دماغ میں نعوذ باللہ کچھ خلل آ گیا ہے تو ہم تمہارا علاج کرا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ مجھے عزت کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ حکومت کی ضرورت ہے، نہ ہی میرا دماغ خراب ہے، میری حقیقت تو یہ ہے۔ پھر آپ نے سورہ حامیم جو کہ 41ویں سورت ہے اس کی آیتیں پڑھیں جن کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن شریف کا ترجمہ سنیے سورہ حامیم کا۔ یہ فرمان خدا ہے، یعنی یہ خدا کی طرف سے فرمان ہے، وہ بڑی رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں جدا جدا ہیں، یہ پڑھی جانے والی کتاب عربی میں ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا،
تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے منہ موڑا اور وہ نہیں سنتے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر اس کا کچھ اثر نہیں جس کی طرف تم ہم کو دعوت دیتے ہو، ہمارے کان اس کو سننے والے نہیں، اور ہم میں اور تم میں ایک طرح کا پردہ ہے، تم اپنی تدبیر کرو، ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے میں بھی تم جیسا ہی بشر ہوں، میں ظاہر میں دیکھنے میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے جو ایک نبی کی شان ہوتی ہے، اور میری طرف وحی کی گئی کہ سب لوگوں کا معبود صرف ایک ہے، اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے، اسی کی طرف دھیان دینا ہے، اسی پر دھیان رکھنا ہے، اسی سے معافی مانگنا لازم ہے۔ ان پر افسوس ہے جو شرک کرتے ہیں اور صدقہ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو خدا پر ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں بڑا درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ، یہ تو ہو گیا قرآن شریف کا ترجمہ۔ اب دیکھیے اس کافر کا کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شاندار لہجے میں ان آیتوں کی قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، اور عتبہ دم بخود کھڑا سنتا رہا۔ جب آپ نے کلام ختم کیا تو قریش کو جا کر اطلاع دی، میں ایک کلام سن کر آیا ہوں جو نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ منتر ہے، میری مانو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ قریش نے یہ سن کر کہا، لو عتبہ پر بھی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا جادو چل گیا۔ اب یہیں پر ہم اپنا بیان ختم کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا بھاگ نمبر 5۔ اب اس سے آگے آپ بھاگ نمبر 6 سماعت کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ دین کی باتیں زیادہ تر لوگوں کو پہنچیں تو آپ ان کو آگے بڑھائیے، ہمارا چینل مائی امام سبسکرائب کر کے گھنٹی دبا دو، اور اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو بتائیے۔ اگر یہ طریقہ آپ کو ہمارے بیان کرنے کا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بھی بتائیے، اور آپ ہمیں مشورہ دیجئے کہ ہم کس طرح سے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔